اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا گہرے دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ خلا گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں گے، الا المتقین، مگر جو پرہیزگار ہوں گے وہ دنیا میں بھی دوست رہیں گے، قیامت میں بھی دوست رہیں گے۔ متقی پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، ان کی دوستی یہاں بھی قائم ہے تو وہاں بھی ان کی دوستی قائم رہے۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے، یہ کسی وائس کا خطابت کے جوش میں کہا ہوا جملہ نہیں کہ ہم قیامت میں بھی ولیوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قیامت تک کے لیے حقیقت ہے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ ولیوں کی دوستی، متقین کی دوستی یہاں بھی قائم ہے اور وہاں بھی قائم رہے گی، تو ولیوں سے دوستی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک اور مسئلہ بھی اس کے ساتھ حل کیا، ایک اور مسئلہ بھی۔ ایک تو اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے مگر متقی اور پرہیزگار دشمن نہیں بنیں گے، وہ دوست ہی رہیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا، مسلم شریف میں موجود ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے پر ان کی طرح کے کام نہیں کرتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہی نہیں، ظلم کرتا ہے، زیادہ، یہ نہیں کہا، اس کا یہ ترجمہ نہ کر لیجئے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس اعلیٰ پائے کے وہ نیک ہیں، یہ اس اعلیٰ پائے کا نیک نہیں۔ اگرچہ نمازی ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانتا ہے، لیکن اس پائے کا نہیں جس پائے کے وہ ولی ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا حکم ہے؟ اب کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محبت سچی کرتا ہے۔ حضور محبت سچی کرتا ہے تو فرمایا پھر اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا حبیب تمہیں گارنٹی دیتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وضاحت کر دی اس بات کی، وضاحت، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اولیاء اللہ کا دوستانہ، ان کا یارانہ، ان کی بیعت، ان کی محبت، ان کے ساتھ تعلقات، یہ اگر دنیا میں مضبوط ہیں تو قیامت میں بھی مضبوط ہی رہیں گے۔ یہ میرے حبیب پاک کا فرمان ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں اجتماعی طور پہ بتا دیا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں قیامت میں داتا صاحب سے پیار کرتا ہوں تو ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، بندے کو تو توبہ توبہ توبہ، دیکھو کیسی بات کر رہا ہے۔ اور یہ نہیں کر رہا بھائی، یہ اللہ کا قرآن کر رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان کر رہا ہے، یہ رب رسول کا فرمان بات کر رہا ہے۔ کسی نے کہا میں غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گا تو کل ہو دے سو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، یہ کیسی بات کر دی؟ میں حضرت اجمیری کا غلام ہوں تو ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، میں شیخ شہاب الدین سہروردی کا ماننے والا ہوں، میں حضرت مجدد صاحب کا غلام ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ تو بھائی پراپوگنڈے نے حقیقتیں چھپانی شروع کر دی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جن کے یہاں نیکوں سے یارانے ہیں ان کے وہاں بھی قائم رہیں گے، اور ان تعلقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وسعت آئے گی۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مولا علی کا فرمان سنیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دو دوست ہوں، دونوں دوست پر ہوں کافر، وہ جب دونوں مریں گے تو پہلے جو مرے گا وہ شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ وہ جو میرا پیچھے یہ دوست آ رہا ہے نا، وہ مجھے روکتا تھا تیری فرما برداری سے، وہ مجھے کہتا تھا بت پوجا کر، اس نے مجھے بہکایا تھا، اس نے مجھے خلاف کیا، میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ تو فرمایا وہ بھی جب مرے گا تو اللہ دونوں کو کہے گا ہاں بھی بتاؤ کس نے گمراہ کیا، تو دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے۔ فرمایا اللہ دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ سورہ زخرف کی اس آیت کی تفسیر حضرت علی بیان کر رہے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے مگر پرہیزگاروں کی دوستیاں قائم رہیں گی۔ تو حضرت علی فرمانے لگے، تفسیر خزائن العرفان کے اندر آپ کا یہ قول موجود ہے، حضرت علی کہنے لگے دو دوست ہو دونوں مومن، یہ تو دو کافر تھے، دو دوست ہو دونوں مومن، دونوں نیک،
ایک دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے پہنچتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں بھلا کس طرح نیک ہوں، وہ جب میرا پیچھے رہ گیا وہ مجھے نماز کی تلقین کرتا تھا، اے اللہ وہ مجھے عبادت کی طرف توجہ دلاتا تھا، وہ مجھے کہتا تھا آؤ محفل میں چلے، وہ مجھے کہتا تھا آؤ نماز پڑھے، وہ مجھے کہتا تھا آؤ آج ہم بھی شریک ہوں کسی اچھی مجلس میں، اس کی وجہ سے میرے اندر بڑی تبدیلی آئی۔ فرمایا جب وہ بھی آئے گا تو رب اس سے بعد میں آنے والے دوست سے پوچھے گا تیرا کیا خیال ہے، تو وہ عرض کرے گا مولا میں تو اس کی وجہ سے نمازی تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کریں گے، قربان جائیں کیا لطف ہوگا، کیا نظارہ ہوگا، کیا انداز ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں دونوں تعریف کریں گے تو رب فرمائے گا میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں کو جنت میں بھی اکٹھے داخل کیا جائے گا۔ دوستیاں اچھی بنائیں۔ ایم این اے کا کارڈ ہم نے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، بعد میں چاہے اس کا پی اے بھی نہ پہچانے۔ ایم پی اے کے ساتھ جو تصویر لوگ کھنچواتے ہیں وہ لوگوں نے ڈرائنگ روم میں لگائی ہوتی ہے، اور کسی پیر کے مرید ہو جائے نا، اگر جانا آنا ہو بھی جائے کسی نیک بندے کے پاس ہمارا، تو کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں ہاں میں جاتا ہوں کبھی کبھی، اے میرا مولوی صاحب سے تعلق، وہ بھی آتے ہیں کئی دفعہ، کل پرسوں بھی آئے ہوئے تھے، ان کا ٹیلی فون آتا رہتا ہے۔ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا جی۔ جو دوستیاں ہمیں قیامت کے دن شفاعت کر کے بخشوائیں گی، کیونکہ مولوی درویش فقیر دنیاوی طور پر لوگ اچھی بڑی نظر سے نہیں دیکھتے، تو ہم بھی ذرا تعلق بناتے ہوئے نا، وہ جی ٹھیک ہے جی میں بھی کہتا رہتا ہوں، ہم کمزور، جب تو نے اپنا تعلق ہی کمزور کر دیا تو قیامت تک قائم کیسے رہے گا؟ قیامت تک قائم۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھ لیا، کہنے لگے آپ کی نسبت کہاں ہے؟ میں نے کہا نسبت کیا ہوتی ہے؟ آپ کہاں وابستہ ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی کمزور بات، ہم کوئی کمزور لوگ ہیں؟ ہم کھل کے کہتے ہیں ہم فاضل بریلوی کے غلام ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے گداگر ہیں، ہم اس دروازے کے نوکر ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ ہمیں کوئی کہے کہ یہ فاضل بریلوی کے دروازے پہ بیٹھنے والا وہ شخص ہے جو چوکیدار ہے، ہم چوکیدار بننا، اتنی تو اوقات ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ میں حضرت مفتی اختر رضا صاحب کی گاڑی میں بیٹھا کرتا تھا، یہ تو اوقات ہی نہیں میری، میں یہ لفظ کہوں کہ میں حضرت تاج الشریعہ کے ساتھ کبھی بیٹھا ہوں، میں نے یہ اوقات ہی نہیں ہماری، یہ ہماری اوقات نہیں۔ ہماری اوقات یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی ٹکڑا بچ جاتا تھا ان کے دسترخوان کا تو ہمیں بھی کھانے کو نصیب ہو جاتا۔ ہم یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے نا کہ اس عقیدے میں آنا بھی اور عشق کرنا بھی اور بچنا بھی، یہ کوئی طرز زندگی نہیں۔ جو غلام ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں، جو نوکر ہوتے ہیں وہ ہاں نوکر کی تھے نخرا کی، وہ اس طرح کچی کچی باتیں نہیں سناتے، ہاں جی ہاں تھا میں گیا تھا تو ہو گیا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ میرا ایک شخص نے نام لیا محمد اجمل، اور میں نے کہا بھائی پورا نام محمد اجمل رضا قادری ہے میرا، اور میں نے اپنی وصیت لکھ کے رکھی ہوئی ہے، وصیت تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو سب سے پہلے میری قبر پہ قادری لکھا جائے، اس لیے کہ یہ میری نسبت ہے، اور مجھے امید ہے کہ صبح قیامت جب میدان حشر میں اٹھایا جاؤں گا تو اس کی برکت سے اللہ فرمائے گا اس کو بھی بلا لو، یہ بھی عبد القادر جیلانی کا نام لیا کرتا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات ہے کمزور؟ جی ہمیں قرآن نے درس دیا ہے، یہ ہمیں رسول اللہ کی فرمان نے درس دیا ہے، تو کمزور کچا عقیدہ کبھی نہ رکھو زندگی میں۔ یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ باں ہو گیا تو کر لیا تو تھے تو آئے تھے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کوئی ترجمہ نہیں اس بات کا۔ اپنے اندر قوت، طاقت اور ذوق پیدا کرو، استدلال پیدا کرو۔ ہم داتا علی اجویری کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ماننے والے ہیں۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ داتا صاحب گئے ہو؟ میں کہا گئے نہیں، حاضری دیتے ہیں۔ گئے کیا ہوتا ہے؟ ہم داتا صاحب اور انشاءاللہ تعالی ضرور دیتے ہیں۔ داتا صاحب کوئی معمولی آدمی ہے؟ داتا علی اجویری ولیوں کے امام ہیں، یہ غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، ساڑھے ذرا نیڑے نے نا، جڑے خانہ کعبہ کام کر دیں طواف تھوڑا ہی کر دیں، وہ کہنے نیڑے یہ ٹوڑ جائیں گے اگلے دیہڑے۔ پھر داتا صاحب جو ہے نا یہ غوث پاک سے کتنا عرصہ ہے داتا صاحب کا؟ یہ والا 976واں 900 بول کے بتائیں سارے جڑے کدی نہیں بولے وہ بھی بولو 900۔ جڑے بندے کہندے نے عرس اج دی پیدائش ہے، انہاں نوں پوچھو 976 سال تے انہاں نوں ہو گئے نے عرس ہوندیاں، تسی دسو بیلیو۔ اور عجیب ترجمہ ہے، لوگ کہتے ہیں کسی صحابی کا عرس ہوا ہے تو بتائیں۔ ہاں جی ہوا ہے، میرے نبی پاک ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جایا کرتے تھے۔ پڑھو امام راضی کی تفسیر،
حضرت ابو بکر صدیق ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جایا کرتے، حضرت عمر ہر سال جایا کرتے، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ہر سال جایا کرتے تھے۔ تو ہر سال اگر مزارات احد پہ جانا مصطفیٰ کا طریقہ ہے تو ہم کسی ولی کے مزار پہ جائیں تو کیا غلطی ہو گئی، اس میں کیا کوتاہی ہو گئی؟ یہ ہم نے وہاں سے لیا ہے۔ ایسے کچا کچا کمزور سے نہ بناؤ، اے نہ ہوئے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جس طرف ہو تگڑے ہو کے رہو۔ دو گھروں کا تو مہمان بھی بھوکا رہتا ہے، تگڑے ہو، عقیدہ مضبوط۔ یہ الگ بات ہے کہ ملنگ تلنگ کو اور ٹال شال پہننے والے کو ہم ولی ماننے کو تیار بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ اور بڑے پیٹے لوگ ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ایک شخص نے پوچھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اور دلیل میں دوں گا، ان لوگوں کو تو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی۔ توحید کا سبق اگر پڑھایا تو بریلی کے امام نے پڑھایا ہے، تو ہوا بھی نہیں لگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر کو سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، میں تو چومنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، میں تو ہاتھ لگانے کی بھی چھٹی نہیں دیتا، 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو۔ اور میں نے پرنٹ کرا کے فتاوی اعلیٰ حضرت کے، پچھلے سال میرا مضمون اخبار میں چھپا۔ مجھے ایک شیخ پورہ کے وکیل صاحب نے ٹیلی فون کیا، کہنے لگے جی میں نے ایکسپریس میں پڑھا ہے، تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ امام احمد رضا بریلوی نے یہ کہا ہے؟ میں نے کہا جی دکھا دینا، میں بخا دینا پر تسا پھر بھی نہیں بننا۔ یہ میں نے بڑا تجربہ کیا، لوگ دیکھ دا کے بھی مانتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے بخاری جو دکھاؤ، میں انہوں بخاری کٹ کے دیتی، کہنا ہوں میں مولوی صاحب انہوں بخا کے آیا۔ میں کہ گل پہلو کیوں نہیں سی کیتی تو بھائی؟ ہم انتشار پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہمارا مزاج نہیں، ہم مثبت بات کرنے کے عادی ہیں، پر غلط بات بھی برداشت، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ادھر دیکھو، داتا علی اجمیری نے کوئی مکان نہیں بنایا، جائیداد نہیں بنائی، اولاد ایک شادی کی، بچے نہیں ہوئے، دوسرا نکاح نہیں کیا، زندگی گزار دی دین کے لیے۔ 21 دن پتے کھا کے داتا صاحب کہتے ہیں میں نے گزارا کیا، اور 7 دفعہ ہندوؤں نے اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے۔ اللہ نے زندگی دی، اس شخص نے زندگی گزار دی، اور یہاں آج ایک مولوی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی لمبی زبان کھول کے کہتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے۔ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ اس کی بات کر رہا ہے۔ کل دن گزرا ہے ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال، معمولی آدمی نہیں، اقبال رحمت اللہ علیہ، داتا صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے ادھر دیکھو سونے کا دروازہ ہے، تو وہاں اقبال کا شعر لکھا ہے۔ اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم۔ اقبال کہنے لگے علی بن عثمان حجویری وہ موشن ہے مسلمانوں کا کہ ساری امت کو آ کے ان کی خدمت کرنی چاہیے، یہ امت مسلمہ کے مخدوم ہے، سید حجویر مخدوم امم۔ اور اقبال نے حرم کہا ہے داتا صاحب کے مزار، میں نہیں کہتا وہ حرم ہے، اقبال کہا کرتے تھے یہ حرم ہے، اس لیے کہ یہاں معین الدین اجمیری جیسے لوگ آ کے وظیفے پڑھتے ہیں، وہ چلے کرتے ہیں یہاں آ کے، معمولی بات ہے۔ میں نے کہا آپ کا ذرا قریب ہے۔ ایک انگریز آیا تھا، دورہ کر کے گیا واپس، کسی نے کہا لاہور بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کہا شیش محل بھی ہے؟ کہا ہے۔ مینار پاکستان بھی ہے؟ کہا ہے۔ اس نے کہا یار بڑا کچھ ہے، کچھ ہے دیکھی تو نے؟ کہا ہاں بڑا کچھ دیکھا ہے، اور لاہور میں میں نے ایک قبر دیکھی ہے، وہ قبر اس طرح کی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کر رہی ہے، دل قبضے میں ہے اس درویش کی، اس صوفی کے قبضے میں۔ ہمارے نیڑے ہے نا ذرا، اس طرح کی قدر و منزلت، ورنہ حضرت اجمیری، حضرت بابا فرید صاحب، یہ سارے لوگ یہاں حاضری دینا، حضرت سلطان باؤ جیسے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے بھائی، علی اجمیری بڑا آدمی ہے۔ تو ان صوفیاء کا پیار، اولیاء کا پیار، نسائی شریف سنو، نسائی کا حوالہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی کو طاقت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی، نسائی شریف عرض کر رہا ہوں، اور سیاستہ کی روایت ابن ماجہ میں بھی موجود، کسی کو طاقت نہیں ہوگی رب کریم کی بارگاہ میں بولنے کی، لیکن فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ تکرار کچھ نیک لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں کریں گے، تکرار کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، ناز کے ساتھ۔ دوسرا ترجمہ یہ کر لو کہ اللہ کی توفیق سے بولیں گے، اللہ خود چاہے گا یہ بولیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں نیک لوگوں کو، تو حضور فرماتے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ پہلے انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو ہمارے پیچھے جمعے پڑھتے تھے انہیں بھی بلا، جو ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے بلا،
یہ مصطفیٰ کے لفظ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا وہ تو جہنم میں ہیں، ان کے تو گناہ زیادہ، پاپ زیادہ. تو وہ عرض کریں کہ مولا پہلے انہیں بلا تب ہم جنت میں جائیں گے. تو اللہ فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا منهم من عرفتهم، جاؤ، یہ لفظ ہے حدیث کے. اللہ ان سے کہے گا جاؤ جہنم کے دروازے تک جاؤ اور جس جس کو پہچانتے ہو ان سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں، یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں کو کہ جاؤ جس جس سے تمہاری واقفیت ہے نا، من عرفتہم، جس جس کو تم پہچانتے ہو، جس جس سے واقفیت ہے اسے نکال کے جنت میں. اور میرے نبی پاک کا تو مشکات میں یہ فرمان بھی موجود ہے، ایک گناہگار نے کسی اللہ کے ولی کو وضو کرایا تھا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک پیالہ پانی کا پلایا تھا. وہ گناہگار جا رہا تھا جہنم کی طرف، فرشتے لے جا رہے تھے، ولی جنت میں جا رہا تھا، تو اللہ نے ملاقات کرا دی. ملاقات کس نے کرائی؟ نہیں، کس نے کرائی؟ اللہ. اس کا مطلب ہے ولیوں سے ملاقات بھی اللہ ہی کراتا ہے. اللہ نے ملاقات کرا دی. تو فرشتوں سے چھڑا کے وہ بندہ دوڑا بابا جی سے، کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. پہچان کرا کہ حضور ایک دفعہ آپ ہمارے علاقے آئے تھے، میں نے وضو کرایا تھا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ کی توفیق سے ولی واپس پلٹ گئے، وہ عالم واپس آ گئے، وہ نیک آدمی واپس آ گئے اور کہا مولا مجھے وضو کرایا اس نے، پانی پلایا، میری تو حیثیت نہیں، تو تو جزائیں دینے والا ہے نا، اور تیرا بندہ سمجھ کے پلایا، چہرے پہ داڑھی دیکھ کے پلایا، دین کا نوکر سمجھ کے پلایا، مجھے اس نے مصطفیٰ کریم کی شریعت کا ایک ادنا خادم سمجھ کے، تو اللہ اس پہ مہربانی کر. میرے حبیب فرماتے ہیں پانی پلانے کی برکت سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا. تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی بات دو چار، او بھائی یہ ملنگ، ان کو تو ہوا ہی نہیں لگی دین کی. جو ملنگ تلنگ ہیں یہ تو بیچارے گھروں سے حقوق سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ورنہ اولیاء اللہ، صوفیاء اور ان کی عظمت اور شان یہ پورا چیپٹر ہے قرآن و سنت کا، یہ پورا باب ہے. اور داتا علی اجویری ہوں، حضرت مجدد الفسانی ہوں، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہوں، ان لوگوں نے اپنی تعلیمات پیش کی. ہمارے زمانے میں تو مرید ہو جائے تو اس کو بھی نہیں نہ کہا جا سکتا کہ تو نماز پڑھ. تو یہ لوگ تو ہندوؤں سے ٹکراتے رہے. ہمارے حکمران بھاگ کے جاتے ہیں دیوالی میں، ہولی میں، مندروں میں، گرجوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، دعائیں کراتے پھرتے ہیں معاذ اللہ عیسائیوں سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف میں کثرتی ہندوؤں کی. لوگوں نے کہا حضور گائے کی قربانی نہ کریں تو بہتر ہے، ہندو بگڑ جائیں گے. فرمایا یہی تو موقع ملا ہے اسلام کی صداقت پر عمل کرنے کا، یہاں تو حق بیان کرنا بڑا ضروری ہے. فرمایا یہی تو وقت ہے. اب اگر ہندو نماز سے بگڑے گا تو ہم نماز چھوڑ دیں گے، اگر روزے سے بگڑے گا تو روزہ چھوڑ دیں گے. فرمایا ہم نے کرنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو پڑوسی تھا وہ بڑا مالدار ہندو تھا، اس نے کہا گائے نہ ذبح کرنا ورنہ جھگڑا ہو جائے گا. فرمایا جھگڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے اور میں زندہ کروں گا اس سنت کو. اعلیٰ حضرت نے قصداً گائے ذبح کی، کچھ نہ کر سکا. اتفاق کی بات رات کو بارش ہو گئی، جو اس ہندو کی طرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دیوار تھی نا گھر کی، وہ دیوار گر گئی. تو فاضل بریلوی کہنے لگے سارے اندر سو جاؤ، مجھے سین میں سلا دو، میں خود حفاظت کروں گا گھر کی. سین میں بستر کر دیا تو اس دیوار پہ پردہ ڈال دیا، تار باندھ کے، رسی باندھ کے پردہ ڈال دیا. وہ ہندو رات کو خنجر لے کے آیا، چیخے مارتا بھاگ گیا. صبح فجر کی نماز کے لیے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی سیڑھیاں نماز پڑھ کے اترنے لگے تو قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا معاف بھی کر دیں، کلمہ بھی پڑھا دے. فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا رات میں آیا تھا مارنے کے لیے پر ایک شیر آپ کی حفاظت کر رہا تھا، پہلے بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے. اعلیٰ حضرت رو پڑے، فرمانے لگے تو مجھے لوارث سمجھتا ہے؟ تو نے سمجھا تھا میں لوارث ہوں؟ جس رسول کے نام پر میں اتنے بڑا کھڑا ہو رہا ہوں، استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، وہ مجھے لوارث؟ فرمایا وہ مدد تھی جو میرے رب نے میرے لیے بھیجی تھی، اللہ کی بھیجی ہوئی مدد تھی. اور فرمایا آئندہ جرت نہ کرنا. اس نے کہا جرت کس نے کرنی ہے، میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں. مسلمان کر ہندوؤں سے ٹکراتے رہے. ان لوگوں نے بڑے جتن کر کے دین پھیلایا، بڑا مشکل تھا. ہمارے تو یہاں حق بات کہنا، کسی کو سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ہندو سکھ کے سامنے، آریہ کے سامنے، پنڈتوں اور جوگیوں کے سامنے کھڑے ہو جانا اور پھر ڈٹ کر دین کی بات کرنا. کسی نے پوچھا تھا اعلیٰ حضرت سے، 2-3 تعلیمات سن لیں، انشاءاللہ تعالی باتیں ہوتی رہیں گی.
فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور یہ جو ہندوؤں ہولی پہ مٹھائی بانٹتے ہیں تو وہ چونکہ غیر مسلم کا صرف ذبیحہ حرام ہے، جانور ذبح کرے تو پھر حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے، باقی میں فقہا گنجائش دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ حضور ہولی کا موقع ہے اور ہندو مٹھائیاں بانٹتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ فرمایا بالکل نہیں لینی، قریب بھی نہیں جانا، اور یہاں تک فرمایا کہ ان کی کسی جلسے میں بھی نہیں جانا، ان کی کسی مجلس میں بھی شرکت، فرماتے رانگنا چڑھا لینا، شیطان کا پتہ نہیں چلتا وہ کس وقت کیا دل میں وسوسہ پیدا کر دے۔ کسی ہندو سکھ بد مذہب کے قریب جانے کی تمہیں اجازت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اور یہاں تو جس کا جو دل کرتا ہے نا، کسی لمبے بال رکھ لیے، کسی نے اس سے لمبے رکھ لیے، پیر آ گئے میدان میں، ہاں جی پیر کا میں ماڈل زیادہ ہے، ادھر لائنیں لٹکی ہوئی ہیں بالوں کی، ادھر لائنیں لٹکی ہوئی ہیں اور تصویریں ایسے کھینچی ہوئی ہیں جیسے اللہ ہی خیر فرمائے۔ تو کہا جی اس کی کرامت کیا ہے؟ کہتے ہیں دم بڑا چنگا کردا ہے۔ کیا تماشا ہے، کیا چکر چلایا ہوا ہے۔ ولی کے لیے حضور کی سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے، دم درود ضروری، وہ تو ایک ضمنی چیز ہے۔ کس چیز کو دین بنا لیا لوگوں نے؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں، حضور کی زلفیں، حضور نے زلفیں رکھی ہیں، کبھی آدھے کان تک ہوتی تھی، کبھی پورے کان تک، کبھی کندھوں تک۔ مرد کے لیے کندھوں، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، کندھوں سے نیچے مرد کے لیے زلفیں رکھنا حرام ہے، حرام۔ تو جو حرام فعل کرے پیر ہونے کے قابل ہے اور اعلانیہ کرے بغیر کسی مجبوری کے کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کٹواؤ، مرد کو جائز نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی شکل بنائے، اس عورت پر جو مردوں جیسی شکل بنائے، کٹواؤ۔ تو وہ کہنے لگا حضور وہ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کے بھی بال لمبے ہیں۔ تو یہ بریلی کے امام ہیں جن کے اندر طاقت ہے حق بیان کرنے کی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شریعت رسول پاک کی چلے گی، تیرے پیر کی نہیں چلے گی، شریعت نبی پاک کی چلے گی، تیرے پیر صاحب کی شریعت ہے۔ میرا پیر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا مطلب دین بن جائے گا؟ فرمایا کوئی اجازت نہیں، ڈٹ کر کے مقابلہ۔ اور ایک بندے نے چوٹی رکھی ہوئی تھی یہاں بالوں پہ نا، تھوڑے سے بال چھوڑے ہوئے، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا پیر کے نام کی رکھی، میں کٹوا، پیر کے نام کی رکھی ہوئی ہے۔ رسول پاک نے منع فرمایا تو تیرا پیر کون ہوتا ہے یہ بات کرنے کا؟ کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ہر مقام پر، ہر جگہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور اتنے پکے مسلمان، وہ ٹکٹیں آتی تھی نا، ٹکٹیں لگانے کے لیے، ڈاک کی ٹکٹ، تو اس پہ انگریز کی تصویر ہوتی تھی، تو اعلیٰ حضرت کو بڑی نفرت تھی۔ برٹش گورنمنٹ کبھی ساری زندگی کچہری نہیں گئے اور کہتے تھے میں اس کو عدالت بھی نہیں کہتا، عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، کہا کرتے تھے کورٹ کچہری، عدالت نہیں کہتے تھے، کبھی نہیں گئے تھے۔ تو وہ ٹکٹ لگاتے تھے نا جب خط پہ، تو الٹا کر کے لگاتے تھے، الٹا۔ لوگوں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میرا بس نہیں چلتا ورنہ میں یہ سارے الٹے کر دوں، الٹے کر دوں سارے، اور اللہ توفیق دے گا الٹے ہو بھی گئے بعد میں۔ دو قومی نظریے سن لو، میں ذمہ دار ہوں، جو بات کرتا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ علامہ اقبال تو بڑا عرصہ تک یہ کہتے رہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال کی نظم ہے۔ اقبال تو دو قومی نظریے کے مخالف تھے، قائد اعظم محمد علی جناح تو خود کانگریس کے ممبر تھے۔ ان کو اگر یہ رستہ دکھایا ہے تو بریلی کے امام نے دکھایا ہے، اعلیٰ حضرت کے خلفاء نے دکھایا ہے۔ انہوں نے فرمایا نا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا نہیں، سارے جہاں سے اچھا اسلام ہمارا، یہ رستہ دکھایا ہے۔ ہندو اور قوم ہے، مسلمان ہے، یہ دو قومی نظریے سب سے پہلے حضرت مجدد الفسانی نے بیان کیا، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے خلفاء کی فوج تیار کی جو گلی گلی گئی۔ سید ادار علی شاہ صاحب خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے، ان کے پاس اقبال جا کے بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے ذہن سازی کی، فرمایا تو کدھر لگا ہوا ہے؟ پھر اقبال بولے، اور پھر اقبال نے یہ شعر کہا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے۔ اقبال بڑے متاثر تھے اعلیٰ حضرت سے، بڑے متاثر۔ اعلیٰ حضرت کی کوئی نعت آتی تھی تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے مولانا احمد رضا زمین پہ بیٹھ کے نہیں لکھتے، جب لکھتے ہیں نبی پاک کی نعت لکھتے ہیں تو کسی اور جگہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اور ہی رنگ ہوتا ہے۔ داتا صاحب اعلیٰ حضرت ہو، ان صوفیاء نے دین پھیلایا۔ ہندو اور میرے پاس مضمون چونکہ بکھرے ہوئے ہیں، داتا صاحب کا عرس بھی شروع ہے اور اللہ خیر کرے سارے ہی عرس ملنگاں دے ہاتھ چڑھ گئے،
سارے کوئی لاہور سے پیدل، فیصل آباد سے پیدل چلا ہوا ہے، داتا صاحب آ رہے ہیں، داتا صاحب نے راضی لگا کر گلے میں ٹال اور جناب بڑے بڑے انہوں نے کیا کہتے ہیں، اور رنگین سوٹی کو کیا کہتے ہیں، متیر، اللہ ہی خیر فرمائے، اے بابے آ رہے ہیں جی، پیچھا پیچھا ہو جاؤ، ادھر سے روٹی مانگیں گے، ادھر سے روٹی، یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ داتا صاحب نے کس کتاب میں لکھا ہے؟ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو ساری زندگی سمجھاتے رہے، شریعت کا پیغام دیتے رہے، یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کیا؟ کو پنڈی سے چلا ہوا ہے، یہ چلے ہوئے ملنگ، کوئی طریقہ نہیں ہے، اور سارا قبضہ کر لیا لاہور سے، تو آج شاید گزرا بھی نہ جائے جو حال ہو گیا، یہ بالکل قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کچھ بندے برے آ گئے ہیں تو عرس ہی برے ہو گئے، عرس ہی برے ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ عرس کا لفظ تو حدیث پاک سے ملا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا جب کوئی مومن سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے نا فرشتوں کو، تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے۔ تو وہ جو عروس تھا اس سے لفظ عرس نکلا، اور چونکہ ہر سال اللہ کے رسول شہدائے احد کے مزاروں پہ جایا کرتے تھے، لہذا سال کے بعد عرس صوفیاء نے شروع کیا۔ عرس کا مطلب کیا تھا؟ عرس کا مطلب تھا تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، نبی پاک کی سیرت بیان کی جائے گی، قرآن پاک پڑھا جائے گا، ختم شریف ہوگا، اصحال ثواب ہوگا۔ ان بزرگوں کی زندگی میں جو وہ تعلیمات دیتے تھے، جو مشن بیان کرتے تھے، اس مشن پر بات ہوگی۔ لوگوں نے تباہی کر دی ہے، بیچ میں ڈھول آ گیا، تپلا سرنگی آ گئی، اللہ جانے کیا کیا خرافات آ گئی، عورتیں سب سے زیادہ شریک ہوتی۔ ہم یہاں ہر سال عرس کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا۔ مجھے کچھ لوگ کہنے لگے آپ کانفرنس نام رکھیں، میں نے کہا نہیں، نام بھی عرس ہی رکھنا ہے، عرس ہی، اور بتانا بھی ہے کہ اصل عرس ہوتا کیا ہے، ہوتا کس طرح، نام بھی یہی رکھنا ہے، نام بھی نہیں بدلنا، پر بتانا ہے کہ عرس کریں گے اور انشاءاللہ اس طرح کریں گے جس طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں سمجھایا ہے، اور ہم انہیں بتائیں گے کہ فاضل بریلوی اصل میں ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ کہتے کیا ہے۔ تو چیزوں کو صحیح کرنا ہے، انہیں خراب نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں لوگ عجیب و غریب طریقہ ہے، او بھائی اگر 2-3 پروفیسر غلط ہو گئے ہیں تو کیا کالج بند کر دیے جائیں گے، اسکول بند کر دیے جائیں؟ اگر 4-5 ڈاکٹر جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھ گئے ہیں تو کیا دوائی لینی بند کر دیں؟ اگر 2-4-10 لوگ خراب ہو گئے ہیں، درباروں پہ تباہی کرنے لگے ہیں، تو یہ بند کر دینے چاہیے؟ ان لوگوں کو صحیح کرنا چاہیے، انہیں نکالنا چاہیے، ان لوگوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے جی؟ اور ہم یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں حکومت سے ہر وقت کہتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف پورا آپریشن کریں، ملنگوں کے خلاف، اور جس دربار سے کسی سجادہ نشین کی سرپرستی میں شراب، نشے، جوے کا دھندا ہوتا ہے، چرس بکتی ہے، اس کو شرع عام سزا دیں۔ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ درباروں سے یہ غلاظتیں ساری دور کریں۔ ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ ظلم ہے جو لوگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں میں شک پیدا کر دیا جائے۔ ایک بات مجھے بڑی پیاری یاد آ گئی، پر اگر آپ سارے میری طرف دیکھیں تو پھر سناؤں گا۔ لوگ شک پیدا کرتے ہیں۔ لاہور کا ایک مولوی تھا، تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ایک دفعہ، غالباً 55 کی بات ہے، اور اس وقت کے نوائے وقت میں وہ ساری چیزیں چھپی۔ ہمیں حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری سے وہ میں نے ساری چیزیں دیکھی، وہاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں سنبھال کے۔ اس نے دیکھا نا کہ ہم نے بڑے فتوے دے دیے، پر داتا صاحب سے تو راج ختم ہی نہیں ہوتا، بڑا کچھ کر کے دیکھ لیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں، میں خود لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہوں۔ تو جو محبت اللہ پیدا کرے وہ کوئی نکال سکتا ہے؟ وہ نکلتی نہیں۔ تو جب دیکھا نا کہ بڑے فتوے، اور حاجی صادق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا سال کے بعد عرس ہوتا ہے، داتا صاحب ہر جمعرات عرس ہوتا ہے، انہیں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو ایک مولانا نے شوشہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی یہاں تو داتا صاحب کی قبر ہی نہیں، وہ تو قلعے میں دفن ہے، چلو مسئلہ ختم کرو۔ ایک نیا شک ڈال دیا، چاہ کے لوگ بٹ جائیں گے، ان میں اختلاف ہو جائے گا، تو لوگ کہیں گے نہیں وہ تو ادھر ہے، کچھ ادھر جائیں گے، کچھ ادھر آئیں گے، چلو کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا نا۔ اس نے شور کر دیا جی مجھے کشف ہوا ہے، ویسے ماننا نہیں کسی ولی کی کرامت کو، اور خود کشف ہو گیا جناب، اپنی باری آئی تو سب ٹھیک ہے، مجھے کشف ہوا جی داتا صاحب قلعے میں ہے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ، آپ فیصل آباد سے تشریف لائے، یہ غالباً کوئی 50 اور 60 کے بیچ کی بات، تشریف لائے، مفتی اعظم پاکستان سید ابو البرکات شاہ صاحب کو ساتھ لیا، خلیفہ اعلیٰ حضرت کو، اور داتا صاحب کی مسجد میں آ کے سپیکر کھولا اور کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے کہا داتا صاحب یہاں موجود نہیں، وہ قلعے میں ہے، اس طرح کرو آ جاؤ، جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے۔
فرمانے لگے اس طرح کرو، آؤ دربار پہ داتا صاحب کے مزار پہ، میں آواز دوں گا داتا صاحب کو، تو اگر داتا صاحب اندر سے بول کے کہہ دے میں یہی ہوں تو پھر مان جاؤ گے؟ آؤ میں کھڑا ہوں، سپیکر پہ اعلان ہوا، اور سید ابو البرکات شاہ صاحب نے نا محدث اعظم کی انگلی پکڑ کے ہلائی، کہنے لگے حضور اتنی بڑی بات کر دی ہے، اتنی بڑی بات آپ نے کر دی، اتنی بڑی بات اگر وہ آ گیا تو فرمانے لگے میں بلا ہی تو رہا ہوں، آئے تو صحیح۔ اور پھر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میں داتا صاحب سے پوچھ کے کر رہا ہوں، میں پوچھ کے کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا حضور اعلان کر دوں؟ تو انہوں نے کہا سردار احمد کر دے، تو آواز دے دینا، میں قبر کے اندر سے بول کے کہوں گا میں یہی لیٹا ہوا ہوں، تو دے دے آواز، میں بولوں گا۔ اور بھائی یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اور غلاموں کو فرمایا میں آواز دوں گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ شوشہ چھوڑنے والا نہ سامنے آیا اور نہ دوبارہ کسی نے یہ بات کرنے کی جرت۔ علامہ اقبال کہتے تھے سید حجویر مخدوم امم، بڑی 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 بات کر گئے اقبال۔ کہنے لگے تم اعتراض کرتے ہو، ظلم نہیں یار، جس آدمی نے یہاں دین پھیلایا اس کے مزار کو شرک کا اڈا کہہ دیا جائے، اس سے بڑی بھی کوئی زیادتی ہوگی؟ من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو محسن تھے ہمارے، اور ہم نے یہ اشر کیا اپنے بزرگوں کے ساتھ کہ ان کی قبریں شرک کا اڈا کہہ دی۔ بالفرض اگر کوئی جہالت کرے بھی، اگر کوئی کرے بھی، تو وہ کتنے فیصد لوگ ہیں؟ 2% یا 3%؟ جاؤ نا ایک ہفتہ رہو داتا صاحب اور گن کے بتانا کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ 2% یا 3%، اور ہم کہہ چکے جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ اگر تمہاری جماعت کا کوئی آدمی شراب پیے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہارا مسلک ہے؟ یہ ہم نے کبھی کہا ہے یہ تمہارا مسلک ہے؟ کل پرسوں تمہاری جماعت کا بہت بڑا مولوی امیر المومنین کہتا تھا سابقہ وزیر اعظم کو، ہم نے کوئی شکایت کی؟ اس کا ذاتی فعل ہے، یہ تمہارا مسلک نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس چرس اور شراب پکڑی جاتی ہے اور فیم پکڑی جاتی ہے تو یہ اس جماعت کا مسلک نہیں ہے، اس کا ذاتی فعل ہے۔ اگر کوئی آدمی غلط حرکت کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کسی جگہ یہ بات لکھی، ظلم یہ ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے ان بزرگوں کے خلاف بات کرتے ہو اور مشکوک کرتے ہو امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد کو۔ اس سے باز آؤ، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں جواب دینا ہے، اتنی زیادتی نہ کرو۔ یہ تو بہت بڑے مسلح تھے۔ سنو داتا علی اجویری کی زندگی، ایک بات سنیں اور غور کریں۔ داتا علی اجویری نا ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے، طبیعت تھی۔ حضرت علی کا طریقہ ہے، آپ نے بھی ہمیشہ ٹینڈ رکھی، بال بڑے گھنے تھے، تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو اور نہانے میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو وہ دوزخ میں تپایا جائے گا۔ تو میرے بال گھنے ہیں لہذا میں ٹینڈ کرا کے رکھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکثر ٹینڈ رکھتے، داتا صاحب بھی ٹینڈ رکھتے تھے۔ راوی کے بیچ بیٹھے تھے، کشتی میں گزر رہے تھے، 2-3 مرید بھی ساتھ تھے، ٹینڈ کرائی ہوئی۔ تو بچے اکثر مذاق اڑاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں کا علماء کا یہ ایسا کبھی نہ کریں۔ ہم مذاق اڑاتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور عالم دین کا اس لیے مذاق اڑانا کہ وہ دین کا عالم ہے، عالم پتہ بھی وہ دین کا عالم ہے، پھر اس کا مذاق اڑانا اللہ فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا بندہ، اس لیے کہ بحیثیت نائب رسول تم نے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا۔ بہرحال داتا صاحب رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے دریا میں، کشتی میں 2-3 مرید بھی ساتھ تھے، راوی کے بیچ دوسرے کنارے جا رہے تھے تو 2-3-5-6 نوجوان قریب سے گزرے۔ تو داتا صاحب نے سر سے کپڑا اٹھایا، ٹوپی اتاری تو انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، دیکھو بابا جی گنجے ہیں، دیکھو کس طرح کا۔ پہلے تو مذاق کر رہے تھے، پھر ان کے پاس وہ کھجوریں کھا رہے تھے تو گٹھلیاں تھیں، انہوں نے وہ گٹھلیاں داتا صاحب کو مارنی شروع کر دی۔ جب وہ مارنے لگے تو وہ مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے کپڑا مزید اتار دیا اور ان کی طرف سر کر دیا، تو مارو۔ وہ مذاق کرتے گزر گئے، مریدوں کو بڑا جلال آیا، آنا بھی چاہیے، بات ہی بڑی بدتمیزی کی ہے، جلال آیا۔ ایک مرید بولا، کہنے لگا حضور میں نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، پر آج میرا مطالبہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں غرق کر دے، یہ راوی میں ڈوب کے مر جائے، کرے دعا۔ اور نیک بندے کی دعا بھی لگ جاتی ہے تو بد دعا بھی لگ جاتی ہے، یہ یاد رکھیں، بد دعا بھی لگ، علیحدہ بات ہے کہ نیک لوگ بد دعا کرتے نہیں، کہا کریں اس کے لیے دعا، یہ ڈوب جائیں یہ لوگ۔ داتا صاحب نے کہا یار میرا کیا بگڑا ہے، وہ ہنس کے چلے گئے، کوئی عرض نہیں، جانے دو،
کوئی نہیں، بچے تھے ابھی، ان کی عمر نہیں. کہا حضور نہیں، میرا مطالبہ ہے آج بد دعا کریں یہ ڈوب جائیں. داتا صاحب نے فرمایا نہیں یار جانے دو، کوئی حرج نہیں. اصرار کیا تو میرے محبوب کی نسل کا ہر بچہ ہی نور والا ہے. سید زادے داتا علی اجمیری نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو رنگ ہی بدل گیا، نقشہ ہی بدل گیا. کہنے لگے اے اللہ کتنے خوبصورت نوجوان ہیں، چڑھتی جوانیاں کتنے پیارے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش خوش جا رہے ہیں. میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں انہیں یہاں ہنستا ہوا رکھا ہے تو قیامت میں بھی ہنستا ہوا ہی رکھنا. اللہ وہاں بھی انہیں پریشان اور شرمندہ نہ کرنا، انہیں ہنستا ہوا ہی رکھنا. جب یہ دعا مانگی تو مرید رونے لگا، حضور یہ کیا ہے؟ تو حضرت داتا صاحب فرمانے لگے تم نے میرے نبی پاک کا وہ احد کے دن والا فرمان نہیں پڑھا؟ جب کافروں نے پتھر مارے، دانت مبارک شہید ہوئے، خون بہنے لگا، تو صحابہ نے کہا حضور دعا کریں یہ غرق ہو جائیں. تو نبی پاک نے دعا مانگی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. فرمایا میں حضور کے طریقے پہ نہ چلوں؟ یہ دعا مانگی داتا صاحب نے، اللہ انہیں ہنستا ہی رکھنا. وہ نوجوان کشتی موڑ کے آ گئے، داتا صاحب کنارے پہ اترے تو وہ بھی اترے، قدموں میں بیٹھے. کہنے لگے حضور پتہ نہیں کیا ہوا ہے. آگے جا کے خیال آیا یار اتنا بڑا بزرگ ہے اور ہم یہ کیا کر، پتہ نہیں دل میں کیا ہوا ہے، مہربانی کریں معاف بھی کر دیں، توبہ بھی کرا دیں، مرید بھی کر لیں. داتا صاحب فرمانے لگے شرط یہ ہے کہ روز میرے پاس پڑھنے آنا پڑے گا. کہا حضور پڑھا کریں گے. فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے بچے داتا صاحب نے دین کے عالم بنا دیے، سارے مبلغ بنا دیے داتا صاحب نے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. داتا صاحب کی زندگی عبارت تھی دین کے ساتھ. بڑا خوبصورت وقت گزار کے گئے، وقت نکال کے جایا کریں، سلام عقیدت دیا کریں. کشف المحجوب ان کی کتاب ہے، کھول کے پڑھا کریں، ان کی تعلیمات دے کے ان کے نظریات پر عمل کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی